بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کیا گیا ہے اور دلچسپ سوال ہے کہ کیا بہو کا ساس کی خدمت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ ساس اور بہو تو اپنی جگہ، جب بیوی اپنے گھر آتی ہے، اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو شوہر کی خدمت کرنا بھی بیوی پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگر کہے کہ میرے پاؤں دباؤ تو بیوی پر شرعی طور پر فرض ہو کہ وہ اس کے پاؤں دبائے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگر کہے تم گھر میں کھانا پکاؤ تو بیوی پر فرض ہو کہ وہ اس کی نوکرانی کی حیثیت سے اس کا کھانا پکائے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگر کہے میرے کپڑے دھو، میرے جوتے پالش کرو تو بیوی پر واجب ہو کہ وہ یہ کام کرے۔ نہیں، واجب اور فرض نہیں ہے۔ جب آپ شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دو پہلوؤں کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک ہے دین کا اخلاقی پہلو اور ایک ہے دین کا قانونی اور شرعی پہلو۔ شرعی اور قانونی لحاظ سے عورت اپنے شوہر کی بھی خدمت کرنے کی پابند نہیں ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے حکم بالکل جدا ہے۔ آپ جب کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں یا کوئی خاتون کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کامیاب ازدواجی زندگی کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہوتا ہے وہ ہے ایثار، وہ ہے قربانی، وہ ہے خودگزشت ہونا، خودگزشتگی، وہ ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اپنے رفیق زندگی، شریک زندگی کی خواہشات کا اتباع کرنا۔ یہ کام طرفینی ہے، صرف ایک طرف سے نہیں ہے، بیوی کی طرف سے بھی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی خواہشات کا پورا احترام کرے اور اس کو بجا لانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں جتنی اس کے لیے ممکن ہے، ناممکن نہیں، جتنی اس کے لیے ممکن ہے وہ تمام توانائیاں بروئے کار لائے۔ کوشش کرے بہترین کھانا کھلائے، کوشش کرے بہترین رہائش دے، کوشش کرے بہترین لباس دے، کوشش کرے بہترین سطح کی زندگی جو اس کے لیے ممکن ہے وہ اس کو فراہم کر کے دے۔ اب اس میں کیٹیگریز ہیں معاشرے میں۔ ایک شخص ہے 20,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، ایک شخص ہے 10,000 روپے تنخواہ پر کام کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص ہے 10 لاکھ روپے تنخواہ پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ جو 20,000 روپے تنخواہ لینے والا بندہ ہے اس سے اگر یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح کی سہولت فراہم کرے جس طرح کی سہولت ایک 10 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ فراہم کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں ظلم ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر جس کیٹیگری میں وہ مرد ہے اسی کیٹیگری میں رہتے ہوئے اس کو اپنی بیوی کی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، زحمت اٹھانی چاہیے، جد و جہد کرنا چاہیے تاکہ اپنے گھر میں ایک پرسکون ماحول وہ پیدا کر سکے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ اس کا اخلاقی اور تربیتی پہلو ہے ازدواجی زندگی کا۔ اور اس کے مقابلے میں بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو آراستہ کرے، خوبصورت رکھے، صاف رکھے، بیوی کے کپڑے بھی شوہر کے کپڑے بھی دھوئے، شوہر کی خدمت بھی کرے، شوہر کو کھانا بھی کھلائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ دو الگ الگ پہلو ہیں، ایک ہے اخلاقی اور تربیتی پہلو، ایک ہے قانونی پہلو۔ اگر قانونی پہلو کے ذریعے سے آپ کسی خانوادے کی زندگی کو چلانا چاہیں تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ قانون کا سہارا لینے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ معاشرے کے اندر ظلم کے رستے اختیار کرتے ہیں۔ ظلم کے رستے کو روکنے کے لیے قانون شریعت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ ایثار اور قربانی کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہوں تو پھر قوانین کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ زندگی کامیاب زندگی ہے، وہ خانوادہ کامیاب خانوادہ ہے، وہ ازدواجی زندگی آئیڈیل ازدواجی زندگی ہے جہاں پر مرد کے دل میں عورت کے لیے ایثار ہو اور عورت کے دل میں مرد کے لیے ایثار ہو۔ جہاں پر ایثار اور قربانی ہو وہاں پر عورت کبھی بھی اپنے سکھ چین کے لیے مرد کے سکھ چین کو قربانی کرتی، مرد بھی اپنے سکھ چین کے لیے عورت کے سکھ چین کو قربان نہیں کرتا، جب بلکہ ایک دوسرے کے سکھ چین کا خیال رکھتے ہیں اور جب قربانی کے جذبے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو دونوں اس پر راضی ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال اولاد کے حوالے سے ہے۔ ایک ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا قانونی لحاظ سے اس پر لازم نہیں ہے، اخلاقی اور تربیتی لحاظ سے لازم ہے۔ اس کی مامتا کے تقاضے اور ہیں، قانون کے تقاضے اور ہیں۔
قانون اور شریعت کے لحاظ سے اگر یہ خاتون چاہے تو اپنا دودھ پلانے کے لیے شوہر سے اجرت بھی طلب کر سکتی ہے اور شوہر پابند ہوگا اس خاتون کو اجرت دینے کا. لیکن جب آپ آجر اور اجیر کی حیثیت سے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں تو پھر اس زندگی میں آپ کو عاطفہ نہیں ملے گا، محبت نہیں ملے گی، صدق و صفاق کا ماحول نہیں ملے گا، قربانی کا ماحول نہیں ملے گا، ایثار کا ماحول نہیں ملے گا، عشق کا ماحول نہیں ملے گا. وہاں پر صرف خشک قانون حاکم ہوگا اور خشک قانون کے ذریعے سے خانوادے کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے. اس لیے قانون کی طرف آنا دوسرا مرحلہ ہے جب کسی کے حق میں زیادتی ہو. جب تک زیادتی نہ ہو اس وقت تک خانوادہ کامیابی کے ساتھ تب چل سکتا ہے جب ایثار اور قربانی کا مرحلہ ہو اور ایثار اور قربانی کا جذبہ اس گھر کے اوپر اور زوجین کے اوپر حاکم ہو. اس اعتبار سے جب آپ ساس سسر یا فرض کریں بہو اور ساس کے درمیان، بہو اور سسر کے درمیان معاملات کو دیکھیں گے تو اسی پہلو سے دیکھیں گے. اگر یہ خاتون آج اپنی ساس کی مدد کرے گی تو کل اس کی بہو اس کی بھی مدد کرے گی. جس طرح کا آپ اپنے گھر کا ماحول اپنے بڑوں کے لیے بنائیں گے اسی طرح کا ماحول آپ اپنے بچوں کو وراثت میں دے جائیں گے. اگر آج آپ نے اپنی ساس اور اپنے سسر کی خدمت کی تو کل آپ کا داماد اور آپ کی بہو بھی آپ کی خدمت کرتے نظر آئیں گے. اگر آپ نے آج ان کو ٹھینگا دکھایا، ان کی بے احترامی کی، ان کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں دی، تو کل آپ جب بوڑھی ہوں گی یا آپ جب بوڑھے ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی آپ کے بچے وہی سلوک کریں گے. یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے. اگرچہ شرعی اور قانونی طور پر آپ پابند نہیں ہیں. اگر آپ کے دروازے پر کوئی دستک ہوتی ہے فرض کریں اور آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی بیچارہ مجبور بھوکا آدمی آیا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے قانوناً آپ پابند ہیں یا نہیں، آپ اس انسانی جذبے کے تحت اس کی مدد کرتے ہیں. یہ تو آپ کا باہر کا ایک بیگانہ انسان ہے جو آتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات محسوس کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے اپنے گھر کا معاملہ ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کیا قانون کا سہارا لیں گے؟ نہیں، قانون کا سہارا نہیں. وہاں پر آپ اخلاقیات کا سہارا لیں گے، وہاں پر آپ محبت کا سہارا لیں گے جو آپ کے قلب کی تسکین کا باعث بھی ہے. جب آپ کسی بزرگ کی خدمت کریں تو آپ کو اپنے اندر سے ایک تسکین ملتی ہے. جب کوئی بزرگ آپ کو دعا دیتا ہے تو آپ کو اندر سے ایک اطمینان کی دولت اور کیفیت نصیب ہوتی ہے. لہٰذا چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے مرد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عورت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بہو کے حوالے سے ہو، چاہے وہ داماد کے حوالے سے ہو، جیسا کرو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسی فصل تمہیں ملے گی. لہٰذا آج اگر آپ اپنے سسر کی خدمت کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں تو یہ ذخیرہ آخرت بھی ہے اور وراثت دنیا بھی ہے. کل آپ کے بچے اور آپ کی بہو اور آپ کا داماد آپ کے ساتھ یہی کام کرے گا. لہٰذا اس کو شرعی طور پر دیکھنے کی بجائے زیادہ اخلاقی اور تربیتی پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کی زندگی ایک انتہائی میٹھی، شیرین، کامیاب اور اطمینان بخش زندگی ہوگی اور اس کے پیچھے آپ کا ایثار اور آپ کی قربانی کا جذبہ حاکم ہونا چاہیے. اسی سے آپ کامیاب زندگی کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.